اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 20، حائضہ عورت کا نماز کی قضا ادا نہ کرنا۔ حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، حائضہ نماز چھوڑ دے گی۔ حدیث نمبر 321، حضرت معاذ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو کیا وہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ادا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تو حروریہ خارجی ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حیض آتا تھا اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے یا فرمایا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ باب نمبر 21، حائضہ کے ساتھ سونا جبکہ وہ حیض کے کپڑوں میں ہو۔ حدیث نمبر 322، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور اس چادر سے نکل آئی، پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے اور انہیں پہن لیا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے مجھے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں لے لیا۔ زینب نے کہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لے لیتے تھے۔ نیز میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ باب نمبر 22، عام کپڑوں کے علاوہ حالت حیض کے لیے الگ لباس بنانا۔ حدیث نمبر 323، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے نکل آئی اور حیض کا لباس پہن لیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے مجھے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ فائدہ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایام حیض کے لیے کوئی مخصوص لباس رکھتی ہے تو یہ عمل قابل اعتراض نہیں اور نہ اسے اسراف میں شامل کیا جا سکتا ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ اسراف ممنوع یہ ہے کہ بے ضرورت یا محض فخر و مباحات کے لیے لباس میں تنوع اختیار کیا جائے۔ اگر گنجائش ہو تو ان دنوں الگ لباس کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ باب نمبر 23، حائضہ کا عیدین اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونا بشرط یہ کہ وہ عیدگاہ سے الگ رہیں۔ حدیث نمبر 324، حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم جوان لڑکیوں کو عیدین کے لیے باہر نکلنے سے منع کیا کرتی تھیں۔ ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، اس نے اپنی بہن کے واسطے سے یہ حدیث سنائی اور اس کے بہنوئی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 12 غزوات میں شرکت کی تھی اور خود ان کی بہن بھی اپنے شوہر کے ہمراہ 6 غزوات میں شرکت کر چکی تھیں۔ اس بہن نے بتایا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہ ہو تو اس کے نماز عید کے لیے باہر نہ جانے میں کوئی حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ساتھی کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی چادر کا کچھ حصہ پہنا دے تاکہ وہ مجالس خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا آئیں تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی آپ کا ذکر کرتی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کے الفاظ ضرور کہتی۔ ہاں، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جوان لڑکیاں پردہ نشین خواتین، یا فرمایا پردہ نشین جوان لڑکیاں اور حیض والی عورتیں عیدگاہ جائیں اور مجالس خیر نیز مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں۔ حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں، میں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، آیا حائضہ بھی شریک ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، کہ حائضہ عورتیں عرفہ میں اور فلاں جگہ نہیں جاتی۔ فائدہ مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورتیں عیدین میں شرکت کر سکتی ہیں، نیز ان کا مجالس خیر و برکت اور اجتماعات دعوت و ارشاد میں جانا بھی درست ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ حیض والی عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ہنگامی طور پر عیدگاہ کو مسجد کا حکم دیا ہے، اس لیے حائضہ عورت کو عیدگاہ میں جانے کی ممانعت ہے جب اس نے نماز نہیں
پڑھنی تو نمازی عورتوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور ان کے پاس بیٹھنے کی چندہ کی ضرورت نہیں۔ باب نمبر 24، اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینے میں 3 بار حیض آ جائے، جب حیض آنے کا امکان ہو تو حیض اور حمل کے متعلق عورتوں کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور قاضی شرعی سے منقول ہے، اگر عورت کے گھرانے کا کوئی دیندار فرد گواہی دے کہ اس عورت کو ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض آیا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ حضرت عطا نے کہا عورت کے حیض کے دن اتنے ہی ہوں گے جتنے پہلے ہوتے تھے۔ ابراہیم نخعی نے بھی یہی کہا۔ حضرت عطا نے یہ بھی کہا حیض 1 دن سے 15 دن تک ہو سکتا ہے۔ حضرت معتمر بن سلیمان اپنے باپ سلیمان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے ابن سیرین سے ایک ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا جو اپنی عادت کے مطابق آ جانے کے بعد 5 دن تک خون دیکھتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا عورتیں اپنے معاملات کے متعلق زیادہ علم رکھتی ہیں۔ حدیث نمبر 325، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مجھے استحاضے کا خون آتا ہے اور میں مدتوں پاک نہیں ہو سکتی تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دن نماز چھوڑ دیا کرو جن میں اس بیماری سے قبل تمہیں حیض آیا کرتا تھا، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھا کرو۔ فائدہ، حضرت عطا بن ابی رباح نے فرمایا اگر متعلقہ عورت 1 ماہ میں 3 حیض گزر جانے کا دعویٰ کرتی ہے تو دیکھا جائے کہ طلاق سے قبل اس کی عادت کیا تھی۔ اگر اسے 1 ماہ میں 3 مرتبہ حیض آنے کی عادت تھی تو اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا۔ بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے شوہر سے پیچھے چھڑانے کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اس بہانے خاوند کا حق رجوع باطل کر رہی ہے۔ باب نمبر 25، ایام حیض کے علاوہ زرد اور خاک تری رطوبت کا آنا۔ حدیث نمبر 326، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم زرد اور خاک تری رنگ کی رطوبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ فائدہ، ایام حیض کے علاوہ اگر زرد یا خاکتری رنگ کی رطوبت آئے تو اسے کوئی اہمیت نہ دی جائے، جیسا کہ حدیث ام عطیہ رضی اللہ عنہا میں ہے، اور اگر ایام حیض میں اس طرح کی رطوبت برآمد ہو تو اسے حیض شمار کیا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں الفاظ بھی مروی ہے کہ طہر کے بعد ہم زرد اور خاکتری رنگ کی رطوبت کو کچھ اہمیت نہ دیتی تھیں۔ باب نمبر 26، استحاضے کی رگ کا بیان۔ حدیث نمبر 327، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ رگ کا خون ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ باب نمبر 27، طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آنا۔ حدیث نمبر 328، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں مدینہ جانے سے باز رکھے گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کر لیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر وہ رخت سفر باندھے۔ حدیث نمبر 329، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر حائضہ کو عذر حیض شروع ہو جائے تو وہ طواف وداع کے بغیر مکے سے روانہ ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 330، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پہلے اس حالت میں مکے سے واپس ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں یہ فرماتے سنا کہ وہ طواف وداع کے بغیر واپس جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ فائدہ، طواف کی 3 اقسام ہیں۔ طواف قدوم، اسے طواف تحیہ بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی پہلے یہ طواف کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت حالت حیض میں مکہ پہنچے تو یہ طواف ساقط ہو جاتا ہے۔ طواف افاضہ، اسے طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ یہ طواف ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے، یہ کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتا۔ اگر عورت کو حیض آ جائے
تو وہ اس کے ختم ہونے کا انتظار کرے اور طواف افاضہ کر کے وطن واپس آئے۔ طواف وداع اسے طواف صدر بھی کہتے ہیں، جو وطن واپسی کے وقت کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے تو طواف وداع بھی ساقط ہو جاتا ہے۔